بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے کرم فرماؤں میں اور قدر شناسوں میں ایک صاحب تھے جو میرے والد صاحب کی عمر کے ہوں گے یا ان سے بھی عمر میں بڑے۔ ابھی تقریباً 2 سال ہوئے ان کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو وہ ایک علم دوست، نیک، متقی، پرہیزگار، ایک خوددار انسان تھے، اور ان کی صحبت میں رہ کر کے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی خصوصیت دی تھی کہ وہ واقعات اور تشبیہات کا برمحل استعمال کرتے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مسئلے کا ذکر ہوا ہو اور اس مسئلے کے تعلق سے انہوں نے کسی واقعے کا ذکر نہ کر دیا ہو یا کسی دوسرے معاملے سے اس کو ریلیٹ نہیں کر دیا ہو۔ یہ جیسے ان کے مطالعے کی وسعت تھی یا صحبت علماء کی برکت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو یہ صلاحیت دی تھی، اور اپنی زندگی کے بہت سارے تجربات، یعنی ہمیشہ کوئی بات نکلتی تو بات پہ بات نکالتے، اور جیسے ایک نصیحت آمیز اور حکمت سے لبریز کچھ باتیں کر دیتے تھے۔ یہ ان کے اندر ایک صلاحیت تھی۔ تو اکثر ان کے یہاں ہم لوگ جایا کرتے اور ان سے مختلف قسم کے سوالات بھی کرتے تھے، بلکہ وہ خود بھی لے جاتے تھے، چلو بیٹھو، یعنی کہ ان کے یہاں جیسے مطلب صحبت جو ہے وہ گرم رہتی دینی مذہبی لوگوں کی، اور ان کے یہاں ان کا اپنا کام بھی ہوتا رہتا، اور اس طریقے سے وہ لوگ پہنچ جاتے تو ان سے بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ سن 1998 کی بات ہے، کہ میں ان کے ساتھ جانے لگا، تو رستے میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ہمزاد کسے کہتے ہیں، ہمزاد کیا ہوتا ہے، اور اس کی تسخیر کیسے کی جاتی ہے، اس کو قابو کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ چل رہے تھے، تو میری طرف مڑ کر کے دیکھا اور زیر لب مسکرائے اور کہا کہ آج تم نے بڑا دلچسپ سوال پوچھا ہے، تو چلو بیٹھ کر کے ہم بتاتے ہیں۔ تو گئے اپنے مقام پہ، تو وہاں بیٹھے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ کسی زمانے میں مجھ کو بھی تسخیر ہمزاد کا بڑا شوق تھا، اور بلکہ جنون کی حد تک شوق تھا، تو میں نے اس کے لیے بڑے خاک چھانے، بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، بہت سارے استادوں سے رابطہ کیا، لیکن مجھے کامیابی نہیں ملی۔ بالآخر ایک مولانا ملے جو اس فن کے کچھ ماہر تھے، تو جس طریقے سے تم نے یہ سوال کیا ہے، میں نے بالکل ایسے ہی ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہمزاد کیا ہوتا ہے اور اس کی تسخیر کیسے کی جاتی ہے، اور کتابوں میں جو اس کے تعلق سے اعمال لکھے ہیں وہ کہاں تک درست ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ ہمزاد جو ہے تمہاری شکل کا ایک مخلوق ہے، جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارا ایک ہمزاد ہے۔ تو جب انسان مر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیتے ہیں، تو وہاں کچھ فرشتے اس کام پر مامور کیے جاتے ہیں کہ اگر یہ انسان اگر اپنی زندگی میں عبادت گزار، پرہیزگار، متقی، صالح رہا ہو، تو اس کے ہمزاد کو وہ فرشتے وہاں پہ قبر میں ذبح کر دیتے ہیں، یعنی اس کا کام وہاں پہ ختم۔ لیکن اگر وہ گناہگار، سیاکار، بدکار، خدا کی عبادت سے دور، مبتلا فسق و فجور رہا ہو، تو وہ ہمزاد کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ یہ اس طریقے سے انہوں نے کہا جیسے فرشتوں کو گھن آتی ہے اسے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب وہ بھٹکتا رہتا ہے، تو پھر اس کو اسی ہمزاد کو جوگی لوگ اور یہ اس قسم کے عاملین غلط سلط طریقے سے اس کو تابع کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو لوگوں پر مسلط کرانا، تکلیف پہنچانا، اور یہ غلط سلط کام اس سے لیتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ سنا تو میں نے تسخیر ہمزاد کا پختہ ارادہ کر لیا، ذبح ہمزاد
کے ہدف کے حوالے سے، یعنی میں نے اب یہ سوچ لیا کہ بھیا زندگی ایسے گزارنی ہے کہ میرا ہمزاد جو ہے وہ قبر میں ذبح ہو جائے، بچنے نہ پائے۔ اور اس کے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم یہ ان سب چکروں میں جو ہے مت پڑو، اور بس شجرے میں جو اراد و وظائف ہیں وہ کرو، اور اگر کچھ کرنا بھی ہو تو پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا، اس طریقے سے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب باقاعدہ مجھے کوئی اجازت وغیرہ بھی نہیں تھی، اور بس ایسے ہی مطلب وہ کتابوں کے مطلب مطالعے پر ہم نے یہ ان سے سوال پوچھ لیا تھا۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کافی عرصے تک، تقریباً 2-3 سال کے عرصے تک تو میرے ذہن میں یہی رہا، اور ہم اسی ہدف کو لیے رہے کہ بس زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہمزاد کو قبر میں ذبح کروا دینا ہے، اور وہ جو ہے وہ بچنے نہ پائے، ورنہ پھر وہ بھٹکتا رہے گا اور جوگی لوگ اس کو قابو کر لیں گے اور پتہ نہیں پھر کیا ہو۔ تو خیر وقت گزرتا رہا، پھر میرے مطالعے میں جب کچھ وسعت آئی اور میں نے یہ دیکھا کہ باضابطہ قرآن میں اور حدیث میں باقاعدہ ہمزاد کا ذکر ہے، اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہمزاد کو قرین کہتے ہیں۔ قرین ایسا ساتھی ہوتا ہے جس کی رفاقت ہمہ وقتی ہو، جو کبھی آپ سے جدا نہ ہو، اس کو قرین کہتے ہیں۔ اور اس کی اصولی طور پر 2 قسمیں ہیں ہمزاد کی، کہ ایک تو ہمزاد فرشتہ ہوتا ہے اور ایک ہمزاد شیطان۔ ہمزاد فرشتہ جو ہے وہ ملہم ہوتا ہے، وہ خیر کا الہام کرتا ہے، اور ہمزاد شیطان جو ہے وہ وسواس ہوتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ پڑھا تو مجھے سمجھ آیا کہ اچھا، تو اصل میں بات تو یہ ہے، یعنی مستقل طور پر ہمزاد کو یہ کام دیا گیا ہے، اور یہ کہ جو تسخیر اور تابع کے تعلق سے عموماً جو باتیں کی جاتی ہیں، یا مطلقاً جو تسخیر ہمزاد کا لفظ بولا جاتا ہے، تو یہ ہمزاد جن پر بولا جاتا ہے، ہمزاد فرشتے پر نہیں۔ پھر جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تحریر ہم نے دیکھی کہ آپ نے فرمایا کہ تسخیر ہمزاد کے 2 طریقے ہیں، ایک تو بصولت و سطوت اور استعلاء کے ساتھ، اور دوسرے یہ کہ اس کی خوشامد اور چاپلوسی کر کے، یعنی معاذ اللہ خود شیطان بن کے، اور اس کے ساتھ میں ہی حضور نوری میاں صاحب مہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مرشد اجازت ہے، ان کی تحریر بھی ہم نے دیکھی کہ آپ نے تو باقاعدہ کہ ایک ہمزاد جن اور 2 فرشتے ملہم کا ذکر کیا۔ اس سے قبل میں نے کئی سال قبل جو ہمزاد کی 2 قسطیں ہم نے کی تھی، اس میں آپ اس کی تفصیل دیکھیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قوتوں میں جب انسان بالغ ہوتا ہے تو یہ 2 قسم کی قوتیں اسے اپنے قبضہ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں یا لے لیتی ہیں۔ ایک ہمزاد جن جو کہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور 2 ملہم فرشتے جو اس کو خیر کا الہام کرتے ہیں۔ تو اگر بندہ ملہم فرشتوں کی بات پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس سے شیطان رنجیدہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہمزاد رنجیدہ ہوتا ہے، اس کی تصغیر ہوتی ہے، اس کی تذلیل ہوتی ہے، وہ ذلت محسوس کرتا ہے۔ اور اگر بندہ شیطان ہمزاد کے وسوسے پر عمل درآمد کر لے تو اس سے فرشتوں کو شرم دامنگیر ہوتی ہے۔ تو یہ ان دونوں قوتوں میں تا مدت دراز، تا حیات یہ سلسلہ دراز رہتا ہے، اور یہ کیفیت جو ہے چلتی رہتی ہے، یعنی کہ دونوں قوتوں میں اس طریقے سے ٹھنی رہتی ہے کہ ایک بندے کو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ شر کا داعیہ وسوسے کے طور پر دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت کی تحریر اور حضور نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کو ہم نے دیکھا، تو ہم پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ دراصل تسخیر ہمزاد کا جو راستہ ہے وہ تصغیر ہمزاد یا تذلیل ہمزاد کے دشوار گزار، صبر آزما،
ریاضت و مجاہدات سے پر وادی سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ تو آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔